شام در شام جلیں گے آپ کے یادوں کے چراغ، نسل در نسل آپ کا درد نمایاں ہوگا. The memory of a man is simple. It gets aged by those who have influenced them. Sir Syed Ahmad Khan is one of those influential personalities. There are some great men born in the 19th century who have solidified their place in the history books of today. Men of courage and valor, scientists and war heroes, poets and rebels, and then there is Sir Syed Ahmad Khan, a visionary educationist, a thought-provoking writer, a philanthropist, statesman, an authoritative historian, a messiah and the founder of Aligarh Muslim University. ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا. تمہیداً کچھ 2-4 سلائڈس سر سید کے بارے میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے اسپیسیفک ٹاپک پر میں آ جاؤں گا. ہم جانتے ہیں کہ سر سید جو ہے وہ ایک رائٹر تھے بیسیکلی، اور آتھر تھے. کئی بکس انہوں نے آتھر کی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. کیونکہ میں ریلیونس کو زیادہ فوکس کرنے والا ہوں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا. اور جرنلسٹ تھے، ایڈیٹر تھے. جرنلزم میں ان کی جو مثال ہے تہذیب الاخلاق، جو شاید ابھی بھی جاری ہوتا ہے ہر ماہ علی گڑھ سے. اور وہ اردو پوئٹری کو، ورنہ اردو صرف پوئٹری تک ہی محدود تھی، لیکن انہوں نے اردو پروز کو ایک نیا رخ دیا اور جرنلزم کی ایک نئی تعریف. بلکہ وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے بائلنگول ہوتا تھا. یہ انہوں نے شروعات کی. وہ فلاسفر تھے اور ایک پریکٹسنگ مسلم تھے، جسے ہم کہتے ہیں ایک پکا مسلمان. اور وہ ہم سب کے، بلکہ اس تمام ملک کے جواہر لال نہرو نے ان کے بارے میں بہت صحیح کہا تھا کہ ہی از اے بلڈر آف ماڈرن انڈیا. اور ان تمام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک جو ہے سر سید وہ ایک ریفارمر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. آج کی جو ایوننگ ہے وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم سر سید کو ایک روایتی طور پر یاد کر لیں، جسے کہتے ہیں نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن. بلکہ یہ نشست کا جو تھیم ہے، امید ہے کہ پروفیسر عامر صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. شکریہ بہت بہت. آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کی شروعات تو خیر آئی مسٹ ڈو وتھ سر سید. سر سید احمد خان کی جو آپ نے خصوصیات سنی، ان میں سے ایک جو نہیں سنی آپ نے وہ یہ ہے کہ 1847 میں جب وہ 30 سال کے تھے تو انہوں نے دلی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا آثار و صنادید. اس کتاب کی 2 خصوصیات تھیں. ایک کہ اٹ واز دا ورلڈز بیسٹ ڈاکیومنٹیشن آف دا موسٹ امپورٹنٹ آرکیٹیکچرل ونڈرز دیٹ ور دیر ان ڈیلی. آج تک بھی دلی کے جو مونیومنٹس کا ذکر ہوتا ہے یا اس کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو وہ اسی کتاب سے ریفر ہوتا ہے. سر سید احمد خان کی امنگ دا ویریئس کنٹریبیوشنس ہی میڈ، میری اچانک نظر پڑی اس کتاب پہ، آثار و صنادید، اور اینڈ آئی پکڈ اٹ اپ جسٹ بیکاز آف اٹس نیم اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ اس کو تو اس میں لکھا ہے، جب وہ سر تو تھے نہیں تو اٹ سیز سید احمد خان. اور سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی جو آج تک بھی اتنے بہت سے آرکیولوجسٹ، ہسٹورینس نے کتابیں لکھی، لیکن اس سے بہتر کتاب دلی اور دلی کے مونیومنٹس پہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سول سروس کے لیے، سول سروینٹ سکسیس سول سروس ایگزام کے لیے اچھی اعلیٰ درجے کی پڑھائی، ایکسلنٹ پڑھائی از اے بیسک ریکوائرمنٹ. اٹ از ناٹ دا فل ریکوائرمنٹ. آپ 100 بچوں کو جو 99.8% کے ہیں ان کو لکھا دیں ایگزام تو شاید اس میں سے کوئی پاس نہ ہو. تو وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ. اٹ از ناٹ، اٹ از ان اکنامکس اٹس کالڈ سفیشینٹ اینڈ نیسیسری کنڈیشنز. اٹ از اے نیسیسری کنڈیشن، اٹس ناٹ اے سفیشینٹ کنڈیشن. تو وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بات کی طرف آپ کا اٹینشن ڈرا کروں،
وہ یہ کہ سول سروس کے ایگزام میں آج کل اندازہ لگائیے یا سوچئے کہ کون سا سبجیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہوگا, کس پیپر پہ سب سے زیادہ سکور کر سکتے ہیں کچھ لوگ, اور کس پیپر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے سول سروس ایگزام میں. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک انگریزی کا پیپر ہوتا ہے, ایک کوئی زبان کا پیپر ہوتا ہے, ایک سائنس کا ہوتا ہے, ایک پیپر میں میتھس, فزکس, کیمسٹری ہوتا ہے, ایک میں ساری سوشل سائنس ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن, ہسٹری وغیرہ. لیکن ایک پیپر ایسا ہوتا ہے جس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ان میں سے کوئی نہیں. اور وہ پیپر ویلیوز اینڈ ایتھکس. That's the paper, and that is what is early goal setting. امرتیہ سین نے جو نوبیل پرائز جیتا 1906 میں, کام اس کا انہوں نے کیا تھا 1952 میں. تو یہ جو یوتھ میں ہو جاتا ہے کام بہت بڑا, اس کا ریکگنیشن بعد میں ملتا ہے. یہ ان کا بھی یہی کارنامہ ہے. 24-25 سال 23 سال کے تھے جب ایم ایس شروع کیا, اور انشاءاللہ ایز این انسٹیٹیوشن اٹ ول سروائیو ہم اینڈ several of his inheritors and continue to provide what it does. تو یہ میری خراج عقیدت سر سید احمد خان کو, جنہوں نے علی گڑھ نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں. جب ایم ایس میں نے اسٹارٹ کیا تھا اٹ واز 1991, اس وقت میری ایج 19 ایئرس تھی جی, اور میں خود 12th جیسے کمپلیٹ ہوا, ایم سیٹ لکھا, ایم سیٹ کا رزلٹ نہیں آیا تھا, کوچنگ سینٹر اسٹارٹ کیے تھے, لیکن ایک ویژن تھا, ایک ڈائریکشن تھا کہ بھائی کچھ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. وہ ایک جذبہ تھا, اور جب میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا, 300 روپے قرضہ لے کے اسٹارٹ کیے. پھر 2-3 دن میں جو بچوں کی فیسیں جمع ہوئی تو واپس دے دیے, اور پھر وہاں سے کارواں چلتا رہا. آج الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. ایک بات تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو ہم ایک دوسرے کو کمپٹیٹر نہیں سمجھنا ہے, بلکہ کمپلیمنٹر سمجھنا ہے. جب تک ہم اب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چلیں گے نا, انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے. یہ ہمارے ایسے چیلنجز ہے جس کو ہم لوگوں کو بیٹھ کے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے. دیکھیے پھر میں بول رہا ہوں, وی ول کمپلیمنٹ ایچ ادر, اور جتنا ہم کریں گے نا اتنا ہوگا. انشاءاللہ ایم ایس دل اور جان دونوں بھی بچھا دیں گے آپ کے لیے. ہاں, ہم مل کے کام کریں گے. ہم کو الٹیمیٹلی اپنے بچوں کو اٹھانا ہے, اپنے بچوں کو وہاں لے جانا ہے جہاں ان کو جانا چاہیے. ہماری چھوٹی غلطیاں, ہماری چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں پوری اوپر نیچے ہو جاتی. وہ کہاوت ہم نے سنا ہے, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. ایسی غلطی ہم کو نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے بچوں کی پوری نسلیں خراب ہوتی چلی جائیں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. آج ہم وہ سر سید احمد جیسی سوچ ہم کو لے کر ہم کو کیا کرنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے, آج یہاں مل بیٹھ کر سوچنے کے لیے ایمی جو ہے, خاص طور پہ ایمی کا جو مقصد وجود میں آیا, ایمی کا مقصد یہی ہے کہ آج ایک عجیب سی چیز آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے, پھر بھی میں آپ کی تمام توجہات اس طرف لانا چاہوں گا. یہاں کوئی ڈائس بنا ہوا نہیں ہے. یہاں اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں آج ملنے والے تمام ایک ہی ساتھی, ایک ہی پلیٹ فارم کے ساتھی ہیں, جس میں کوئی بڑا نہیں, اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے جڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی اور بات ہے کہ آپ نے اپنی محبتوں سے ہم کو ذمہ داریاں دی, اس کو نبھانے کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. تو اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے شروع سے ہماری یہی آئیڈیالوجی ہے, جو ایم ای کی جو آئیڈیالوجی ہے, ہم تخت نشین نہیں ہوں گے بلکہ گراؤنڈ ورکر بن کے کام کریں گے. ہماری پوری ملت کو کیسے جوڑیں, ہم اس کو کیسے آگے لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے مسائل بہت ہیں, مختلف ہیں, اور ہم چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں بٹے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں ضرور, مگر ہماری بات کہیں سنائی نہیں دے رہی ہے. ہم جب آواز لگا رہے ہیں, اگر چند ساتھی مل کر آواز لگاتے ہیں تو آواز وہی گلی میں ہی گونج کر رہ جاتی ہے. وہ بڑے بڑے محلات تک وہ آواز نہیں جاتی, مگر وہ بڑے بڑے محلات تک وہاں جو رہنے والوں کو جگانا ہے تو ہم کو سروں کا سمندر بنانا ہے, تبھی تو ہماری آوازیں سنی جائے گی. اور وہ سنانے کے لیے ہی ہم یہ پلیٹ فارم کو بنانا چاہتے ہیں.
MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.